والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. متفق علیہ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں اور سب سے افضل شاخ اس کی ہے لا الہ الا اللہ کا کہنا، اور اس کی جو چھوٹی شاخ ہے، ادنا درجے کی شاخ ہے، کم درجے کی، وہ ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا. گویا کہ افضل کو بھی بیان کیا اور ادنا کو بھی بیان کیا، درمیان میں ایک شاخ کو الگ سے بیان کیا خصوصیت کی وجہ سے. والحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کی ایک اہم شاخ ہے وہ حیا ہے، اس کو الگ سے بیان فرمایا. اس روایت میں آپ نے ایمان کو ایک درخت کے ساتھ تشبیہ دے دی. جیسے درخت کی بہت ساری شاخیں ہوتی ہیں، اور شاخیں جتنی مضبوط ہوتی ہیں اور جتنی شاخیں ہوں گی اتنا پھل زیادہ ہوتا ہے اس میں. ان دو چیزوں کا تذکرہ تو آ گیا، ایک تو قول لا الہ الا اللہ کا اور اماطۃ الاذی عن الطریق. البتہ ایک تیسری چیز جو ہے وہ رہ گئی تھی اس میں، وہ فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کے شعبوں میں سے بہت اہم شعبہ ہے. حیا کا ایمان کے ساتھ گہرا تعلق ہے. ایک بزرگ فرماتے تھے یہ دونوں ایک ساتھ آتے ہیں اور ایک ساتھ چلے جاتے ہیں، آتے ہیں ساتھ ساتھ، جاتے ہیں ساتھ ساتھ. جب انسان کے اندر ایمان آتا ہے تو حیا بھی آتی ہے، اور اگر اللہ بچائے ایمان چلا گیا تو حیا بھی چلی جاتی ہے، یا حیا گیا تو ایمان بھی گیا. اور ایک روایت میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کے ایمان کا اندازہ لگانا چاہے کہ اس شخص کے اندر ایمان کتنا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے اس کے اندر حیا کتنی ہے. تو جتنی اس کے اندر حیا ہوگی اتنا اس کے اندر ایمان ہوگا. یہ تقاضا ہے ایمان کا. حیا کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک باطنی کیفیت ہے کہ آدمی ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو شرم کی چیز ہو اور حیا کرے، اپنے بڑوں سے بھی حیا کرے، اللہ سے بھی حیا کرے. اور ایک حدیث میں ہے، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا تو خیر ہی لاتی ہے. جس شخص کے اندر جتنی حیا ہو تو حیا اپنے ساتھ خیر اور بھلائی لاتی ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس ہوا، وہ اپنے بھائی کو حیا کے سلسلے میں سمجھا رہا تھا، بلکہ عتاب کر رہا تھا. بھائی کو کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تو شرم کرتا ہے، اتنی شرم نہیں کرنی چاہیے. گویا اس کو یہ کہہ رہا تھا تمہارے شرم کرنے کی وجہ تم کو نقصان ہو گیا ہے، اتنا شرمیلا نہیں ہونے چاہیے، اتنی حیا نہیں کرنی چاہیے. یہ بات اس وقت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنی تو آپ نے فرمایا کہ چھوڑو اس کو، چھوڑو اس کو، دعہ فإن الحیاء من الایمان. فرمایا کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. مطلب ہے کہ اس چیز کے بارے میں اس کو نصیحت مت کرو کہ تم حیا کم کر دو، حیا میں وہ جو شرم کم کر لو، ایسا مت کہو، بلکہ حیا ایمان کے شعبے میں سے ایک شعبہ ہے. اور خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرہا، فرماتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ کنواری لڑکی جو باپردہ ہو اور گھر میں ہی رہتی ہو اس سے زیادہ باحیا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کے اٹھنے سے، آپ کے بیٹھنے سے، آپ کے کلام سے، آپ کے چلنے پھرنے سے ایسا لگتا تھا کہ جو کنواری لڑکی ہو اور وہ پردے میں ہو اور اپنے گھر ہی میں ہو تو اس سے زیادہ باحیا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر سی بات ہے، وہ تو ایمان کی کان ہے، ایسا ایمان کس کو نصیب ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے حیا بھی اللہ نے ان کو اعلیٰ درجے کا عطا فرمایا تھا۔ اور بہت اتنی احتیاط فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ دعوت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، تو صحابہ کرام آئے، انہوں نے طعام کیا اور چلے گئے۔ اس میں 2-3 صحابی وہیں بیٹھے، انہوں نے کہا ابھی یہیں بیٹھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو ہے بابرکت گھر ہے۔ تو تھوڑی دیر بیٹھے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، پھر واپس تشریف لائے، دیکھو وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے تو کھانا کھا لیا چلو، یہ تو ہم بھی اپنے شاگردوں کو کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی آپ نے کھانا کھا لیا چلو کرو کام، لیکن حضور پاک ان کو کچھ نہیں فرمایا۔ وہی نازل ہو گئی، کیا وہی نازل ہو گئی کہ صحابہ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ یُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحِي مِنْكُمْ، اے صحابہ کھانا کھا لیا چلے جایا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ آپ سے حیا کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو وہی نازل کرنی پڑی۔ تو اس طرح سے صحابہ کرام کو خود محسوس ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے حیا اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہی ایک روایت ہے، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلے لوگوں کو جو نبوت ملی انبیاء علیہ السلام کو، اور ان کی تعلیمات ختم ہو گئی، کچھ رہی کچھ نہیں رہی، کہ اس میں سے جو ایک کلام آگے چلتا گیا اس میں سے جو لوگوں نے پایا ایک کلام، وہ کیا ہے؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یعنی انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں سے کچھ بچا کھچا جو رہ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے انسان، جب تمہارے اندر حیا نہ رہے جو چاہو کرو، کیا جو چاہو کرو، اب آپ کی مرضی ہے، کیوں؟ حیا ہی تو ایسی چیز تھی جو آدمی کو ان تمام برائیوں سے باز رکھ لیتی، لیکن جب وہ حیا ہی نہیں رہی، اس لیے فرمایا فاصنع ما شئت، جو مرضی وہ کر لو۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ پہلے نبوت کے کلاموں میں سے ایک کلام لوگوں کے ہاتھ آیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے استحیوا من اللہ حق الحیا، قلنا انا نستحی من اللہ یا نبی اللہ والحمدللہ۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہ تم اللہ تبارک تعالیٰ سے حیا کرو جیسا اس کا حق ہے، جیسا اس کا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا الحمدللہ، ہم تو اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال لیس ذالک، آپ نے فرمایا کہ میری مراد یہ نہیں ہے، میری مراد یہ، پھر کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ ولیکن من استحیا من اللہ حق الحیا فلیحفظ الراس وما وعى۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے حیا کرتا ہے جیسا اس کے حیا کرنے کا حق ہے، تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے سر کی حفاظت کرے۔ کس کی؟ وما وعى، اور ان چیزوں کی حفاظت کرے جو سر کے اندر ہیں، جو سر کے ان کی حفاظت کرے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، اور اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے پیٹ کی بھی حفاظت کرے اور جو پیٹ کے ساتھ مشتمل چیزیں ہیں ان کی بھی حفاظت کرے۔ یہ آپ نے فرمایا کہ یہ ہے حق الحیا۔ پھر فرمایا وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا،
اور اس شخص کو چاہیے کہ وہ موت کو یاد کرے اور بوسیدگی کو یاد کرے. آدمی پرانا ہو جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا ومن اراد الآخرۃ ترک زینت الدنیا، جو شخص آخرت کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے وہ دنیا کی زیبائش کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی ٹیپ ٹاپ کو چھوڑ دیتا ہے، باقی اپنی ضرورتیں پوری کر لیتا ہے. اور فرمایا کہ فمن فعل ذلک، جس نے یہ سارے کام کیے، فقد استحیا من اللہ حق الحیا، اسی شخص نے اللہ رب العزت سے حیا کیا جیسا اس کا حق ہے. اب اس میں کئی چیزیں آئی. اس میں سب سے پہلی چیز آئی کہ وہ اپنے سر کی حفاظت کرے. کیا؟ تو سر کی حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سر کی حفاظت کے بارے میں لکھا ہے کہ اپنے سر کے اندر غلط خیالات نہ رکھے، سر میں غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، یہ چیزیں نہ ہوں. اور چونکہ دماغ بھی سر میں ہی ہے لہذا اپنے دماغ کو پاک و صاف رکھے اور غلط چیزیں نہ سوچے. یہ سر کا حیا ہے. اور اسی کے ساتھ یہ فرمایا کہ سر کا حیا سے یہ بھی ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ نہ کرے. کس کو؟ غیر اللہ کو سجدہ نہ کرے. حدیث پاک میں ہے، قرآن پاک میں بھی ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لوگوں سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو کیونکہ یہ تو مخلوق ہے. تو اس کی بھی اجازت نہیں کہ سورج کو سجدہ کرے اور چاند کو کوئی سجدہ کرے، منع کیا گیا. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم کر لیتا اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. تو بہرحال یہ بھی فرمایا کہ اپنے سر کی حفاظت کر، غیر اللہ کے سامنے اپنے سر کو مت جھکا. اور حضرت عبداللہ یہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی بھی روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے، یعنی اس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے، تو ایک کالی کملی آپ کے چہرے انور پر تھی، ایسے آپ اوڑے ہوئے تھے. تو جب گرمی لگتی تھی تو آپ اس کو ہٹا لیتے تھے چونکہ بخار بھی تھا. جب تھوڑی سی ٹھنڈی محسوس ہوتی پھر رکھتے تھے. تو اچانک آپ نے ایک مرتبہ چہرے مبارک سے اس کمل کو ایسے کیا، ہٹا لیا، تو فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو یہود نصارہ پر، اللہ کی لعنت ہو یہود نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. یہ آپ بار بار فرما رہے تھے، وہ ایک امت کو ڈرا رہے تھے کہ تم ایسے غلطی نہ کرنا. اور آپ کی دعا قبول بھی ہوئی. آپ نے دعا فرمائی، یا اللہ لا تجل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میرے قبر شریف کو بت کی طرح نہ بنانا کہ میری امت آ کر اسے کیا کریں گے؟ سجدہ کرے. تو دعا قبول ہو گئی. 1500 سال کے آس پاس ہو گیا، آج تک ایک سجدہ بھی اس جو ہے وہ قبر شریف پر کسی نے نہیں کیا، بالکل نہیں. بہرحال یہ فرمایا، یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ حجر مبارک میں تھے اور اس میں باقاعدہ کنڈی لگی رہتی تھی، وہ تو کمرہ تھا نا، حجرہ تھا جس میں قبر شریف بنائی گئی، اس کی لمبی تفصیل ہے. فرماتے ہیں کہ میں اس کمرے کو خالی کر لیتی، ظاہر کر لیتی اس قبر شریف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مجھے ڈر ہے کہیں لوگ آ کر اس کو کیا نہ کریں، سجدہ گاہ نہ بنا لیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب آپ بیمار تھے تو ازواج مطہرات وہیں جمع تھی، اتفاقاً کسی گرجے گھر کا تذکرہ کیا ایک زوج محترمہ نے، حضرت ماریہ قبطیہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حبشہ کی زمین میں انہوں نے دیکھا تھا ایک گرجا بہت خوبصورت، اور وہاں حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ بھی تشریف لے گئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ بہت خوبصورت ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ دیواروں پر تصویریں بنی ہوئی ہیں، دیواروں پر یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھا لیا، فرمایا کہ جب ان لوگوں میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو لوگ اس کے قبر پر مسجد بناتے تھے اور ان لوگوں کی تصویریں بناتے تھے جو جس کی وفات ہو گئی ہو. تو فرماتے ہیں اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بدترین مخلوق ہیں. کیا ہیں؟ یعنی کیا کیا انہوں نے اپنے بزرگوں کے ان کو سجدہ گاہ بنایا. بہرحال اس میں یہ بھی آ گیا اولئک شرار الخلق عند اللہ. یہ فرمایا کہ اپنے سر کو بچا لو، اپنے سر کو
بچا لو. اور اس کے بعد فرمایا وما وما، اور سر کے ساتھ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو بھی بچانا ہے. تو سر کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہیں؟ سر میں تو آنکھیں بھی ہیں، سر میں کان بھی ہیں، سر میں زبان بھی ہے. تو مطلب تو یہ ہوا کہ ان تمام چیزوں کے اندر حیا کا ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ ہر عضو کی حیا الگ ہے. آنکھ کا حیا کیا ہے کہ غلط چیز کو نہ دیکھے، موبائل پر غلط چیزیں نہ دیکھیں، نامحرم کو نہ دیکھے. کان کا حیا کیا ہے؟ بری بات نہ سنے، بری بات. دماغ کا حیا کیا ہے؟ غلط بات نہ سوچے. یہ ان چیزوں کا تذکرہ ہے اس میں. اور اس میں زبان کی حفاظت کا بھی تذکرہ آیا. اور زبان جو ہے یہ مستقل جو ہے، اس کا عنوان حدیثوں میں آیا ہے حفظ اللسان کے عنوان پر. پہلے تو قرآن پاک کی آیت اس سلسلے میں ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان جو بھی بات زبان سے نکالتا ہے فوراً ایک نگران وہاں ہوتا ہے جو اس کو محفوظ کر لیتا ہے. یعنی انسان کے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، فوراً اس کو جو ریکارڈ کر لیتے ہیں. اور حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، رواہ البخاری. حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص میرے لیے اس چیز کی ضمانت دے دے، دو چیزوں کی، ایک ضمانت کی ما بین لحییہ جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، انہیں زبان اس کی ضمانت دے دے کہ میں اس کو غلط استعمال نہیں کروں گا، اور وما بین رجلیہ اور جو دو پیروں کے درمیان ہے. تو یہ آپ نے کنایتاً اشارہ کیا اس کا. تو فرمایا یہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. کیا مطلب؟ تو اس شخص کے لیے تو جنت واجب ہے. اور دنیا میں تو یہی لڑائیاں ہوتی ہیں، پہلے نمبر پر تو زبان کی لڑائیاں. آپ نے فرمایا جو شخص مجھے ضمانت دے دے، جو حفاظت کرے ان چیزوں کی، میں جنت کا ضامن ہوں، مطلب اس کو یقیناً جنت ملے گی. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو شخص قیامت کے دن پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے یا تو وہ خاموش رہے یا تو بھلی بات کہے. فلیقل خیرا اچھی بات کہے، او لیصمت یا خاموشی رہے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہی روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من صمت نجا، جو شخص خاموش رہا اسے نجات حاصل کی، اس کو نجات مل گئی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضرت آپ ہم کو یہ فرما دیجئے اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے تو کس چیز کے وجہ سے جہنم میں جائیں گے، یہ آپ فرما دیجئے. تو آپ نے فرمایا یہ بھی فرمایا جہنم میں کس چیز سے جائیں گے، اور یہ بھی فرمایا کہ جنت میں کس چیز کے اعتبار سے لوگ جنت میں جائیں گے. یہ فرمایا اکثر ما یدخل الناس الجنہ قال تقوی اللہ و حسن الخلق. آپ نے فرمایا دو چیزوں کی وجہ سے لوگ زیادہ جنت میں جائیں گے، ایک خوف خدا اور اچھے اخلاق. وسئل ما اکثر ما یدخل الناس النار، پھر پوچھا گیا کہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ دوزخ میں جائیں گے؟ فرمایا الفم والفرج، فرمایا کہ منہ اور شرمگاہ. منہ سے مراد یہاں زبان ہے. ان دو چیزوں کی وجہ لوگ جہنم میں جائیں گے. حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مجھے کچھ حکم فرما دیجئے، کچھ نصیحت مجھے کیجئے، ایسی بات بتلا دیجئے تاکہ میں اس کو مضبوط پکڑ لوں، نصیحت کیجئے. آپ نے فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم. آپ نے فرمایا کہ یہ کہو کہ اللہ میرا رب ہے، اس کے بعد اس پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہو. قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اخوف ما تخاف علیہ، حضرت میرے بارے میں آپ کو کسی چیز کا اندیشہ ہے کہ وہ چیز مجھے نقصان پہنچائے، کسی چیز کا اندیشہ ہے؟ فاخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. آپ نے ایسا فرمایا
اپنی زبان مبارک کو پکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے، پھر فرمایا ہاذا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آپ کے اندر اور کسی چیز کا اندیشہ نہیں ہے کہ آپ کوتاہی کریں گے، اس میں آپ کو نقصان ہوگا، بالکل نہیں، البتہ یہ ایک چیز ہے اس کا مجھے اندیشہ ہے کہیں آپ کو یہ نقصان نہ پہنچائے۔ تو یوں بھی فرما سکتے تھے زبان نہیں، آپ نے دست مبارک سے آپ نے زبان مبارک کو پکڑا تاکہ وہ غور سے سنے، اور ظاہر سی بات ہے یہ تو صرف ان کو نہیں فرمایا گیا، یہ تو ہم کو بھی فرمایا گیا نا۔ اس کا مطلب تو ہے کہ ہماری زبان کے بارے میں بھی آپ کو اندیشہ ہوگا کہ میری امت کو جو نقصان پہنچائے وہ کیا ہے؟ زبان۔ کل ہی ایک شخص میرے پاس آیا تھا، بہت بڑے پر عہدے پر کام کرتا ہے، نیک صالح بھی ہے، کوئی رشوت نہیں، کوئی ظلم نہیں، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ جب ہم بیٹھتے ہیں آفس میں تو غیبت ہو جاتی ہے، کیا ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، ادھر کام کچھ بھی نہیں، بلا وجہ خواہ لوگوں کے جو ہے تذکرے ہوتے رہتے ہیں، نہیں تذکرہ کرے آدمی تو کیا ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ کے یہاں کسی زمانے میں چلے خاموشی نکالا جاتا تھا، کیا چلے خاموشی، کیا کرنا ہے بس خاموش رہنا ہے۔ اب خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ منہ بند کر کے بیٹھ، نہیں، اپنے اوراد و وظائف پڑھ لو لیکن کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ کے یہاں بھی ایک شخص آیا، وہ عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے، اور بہت کچھ پڑھے لکھے تھے، اور گریجویٹ بھی تھے، یعنی اپنے زمانے میں گریجویشن بھی کی تھی، فارسی اور عربی اور انگریزی ان سب زبانوں پر۔ تو انہوں نے عرض کیا حضرت میں آپ کی خدمت میں 10 دن یا کتنے دنوں کے لیے آیا اعتکاف میں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا بس آپ خاموش رہنا، کیا اور کچھ نہیں۔ اب چونکہ پیر نے کہا تھا آپ خاموش رہنا تو خاموش رہنا ہی پڑا، لیکن وہ اتنے خاموش رہے کہ اس نے اللہ کے بندے نے بات ہی نہیں کی کسی سے۔ اگر کوئی ضرورت پیش آتی تھی، چونکہ اعتکاف میں تھے نا، وہ پرچے پر لکھ کے دیتے تھے کسی صاحب کو کہ بازار سے یہ چیز لانی ہے، تو یہاں تک کہ تقریباً آخری اشرا بھی ختم ہونے والا تھا۔ اب جو نئے لوگ تھے جو ان کو جانتے نہیں تھے وہ کہتے تھے یہ تو ایک گونگا ہے، کیا ہے؟ اسے دیکھا کہ خاموش ہے، نماز تو پڑھتا ہی ہے، کم نہیں خاموشی کے ساتھ کیا کیا کرتا ہے، لیکن گونگا ہے۔ پھر آخر میں وہاں کبھی کبھی بڑے بڑے لوگوں سے جو بڑے ہوتے تھے علماء سے، وہ بیان بھی کرتے تھے، کبھی کسی کا نمبر لگایا کبھی کسی کا نمبر لگایا، تو ایک مطلب اسی کا نمبر لگ گیا، کس کا؟ گونگے کا جی۔ اب جب اس نے بیان کر لیا اور سبحان اللہ، اب ان کے تو کان کھڑے ہو گئے، ارے ہم تو اس کو گونگا سمجھتے تھے، اسی کی اتنے دنوں تک اس نے کوئی بات ہی نہیں کی، اور اب یہ قرآن و حدیث سنا رہا ہے، یہ تو بڑا عالم ہے۔ وہ اصل میں تربیت تھی، کیا کہ ورنہ مقصود یہ نہیں تھا کہ تم ایک بات بھی کہو، مقصود یہ ہے کہ آدمی کو عادت ہو جاتی ہے فضول کلام کرنے کی، تو بس چلے خاموشی اس کو نام رکھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے تمہاری زبان کا۔ اسی طرح سے روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا اصبح ابن آدم، جب صبح ہوتی ہے، کیا جب ابن آدم صبح کر لیتا ہے تو بدن کے سارے اعضاء زبان کی خوشامد کرتے ہیں، کس کی؟ جی، کہتے ہیں اتق اللہ فینا، اتق اللہ فینا، زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، ہمارے بارے میں اللہ سے، کیوں؟ کہتے ہیں کہ فإنما نحن بک فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، اسے کہتے ہیں اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے ہیں، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ لڑائیاں جھگڑے کس سے ہوتے ہیں؟ زبان سے ہی ہوتے ہیں نا۔ اب اس کا مطلب کیا؟ اگر تم سیدھی رہی ٹھیک رہی تو ہمیں کوئی نقصان نہیں، اگر تم نے کچھ گڑبڑ کر لیا تو سارے اعضاء تو جو ہے وہ نقصان میں رہیں گے۔ اور میں کبھی کبھی اس میں لطیفہ بھی سناتا ہوں، میں نے کہا تو بھائی زبان سے دوسرے کو کچھ کہہ دیا کچھ بھی تو ہاتھا پائی کی نوبت آ گئی، ساری کارروائی کس کی تھی؟ زبان کی۔ یہ تو خود اندر بیٹھ گئی خاموشی کے ساتھ، بینکر کے اندر ہے نا، 32 دانتوں کے اندر بیٹھ گئی، اور پٹائی ہو رہی ہے سر کی، کس کی؟ اور باقی اعضاء کی۔ تو یہ ہے سارے اعضاء اس سے کہتے ہیں کہ اللہ کی بندی اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو سارا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ بہرحال اس میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہ
تم اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جیسے اس کے حیا کرنے کا حق ہے۔ تو فرمایا فلیحفظ الراس، کہ وہ شخص جو حقیقی حیا کرے وہ سر کی حفاظت کرے، وما وعا، اور وہ چیزیں جو سر کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں تو اس کے اندر کان بھی آ گئے، آنکھیں بھی آ گئی اور زبان بھی خاص طور سے۔ پھر فرمایا ولیحفظ بطن وما حوا، بطن پیٹ کی حفاظت کرے کیا، اور وہ چیزیں جو پیٹ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اس کی حفاظت کرے۔ پیٹ کی حفاظت کا سب سے پہلا ہے کہ حرام لقمہ نہ کھائے، کیا یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا، حرام کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیوں حرام کھائے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی کائنات بنا رکھی ہے، اتنی حلال چیزیں، تو حرام کھانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس لیے فرمایا اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ حرام کھانے کی وجہ سے عبادتیں رد ہو جاتی ہیں، دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا ایک شخص سفر میں ہے، سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، پراگندہ بال اور تھکا ماندہ، اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، یعنی میری مشکل آسان کر دے، میری پریشانی دور کر دے، مجھے منزل تک پہنچا لیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ مأکلہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام فانا یستجاب، اس کا کھانا پینا حرام ہے، اس کا لباس بھی حرام ہے، حرام کے پینسل سے کمایا ہی لباس لگایا ہے، فانا یستجاب، اس کی دعا کیسے قبول ہو جائے گی؟ قبول ہی نہیں ہوگی۔ تو حرام کا ایک لقمہ کھائے گا 40 دن تک، تو کوئی عبادت ہی قبول نہیں ہوگی 40 دن تک۔ تو اس لیے آپ نے بہت اس کی تاکید فرمائی کہ ہر مسلمان اپنے پیٹ کی کیا کرے؟ حفاظت کرے، غلط چیز پیٹ پہ نہ ڈالے۔ اس کے اندر یہ بھی آیا کہ نشہ آور چیزوں کا استعمال نہ کرے، کیونکہ اللہ کا حق ہے کہ اس کا بندہ اپنے پیٹ کی کیا کرے۔ اب ایک آدمی اللہ تعالیٰ بچائے شراب پیتا ہے، گندی چیز ڈالتا ہے اپنے پیٹ کے اندر، اور دوسری چیزیں نشہ آور چیزیں کھاتا ہے پیتا ہے، چاہے پینے کی ہو یا کھانے کی ہو، تو اس کو منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور بہت احتیاط آپ خود فرماتے تھے، رزق کی قدر بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے مدینہ طیبہ میں، تو راستے میں ایک جگہ کھجور دیکھی گری پڑی۔ ظاہر سی بات ہے جو سیبوں کی دنیا ہوتی ہے تو وہاں سیب کتنے گرے پڑے ہوتے ہیں، آپ جا کے دیکھ لیجئے کتنے سیب ہیں گرے ہوئے ہیں۔ تو جو کھجوروں کا شہر ہو تو وہاں کھجور نہیں ہو سکتی۔ تو کوئی آدمی لے جا رہا ہے تو کسی کے بورے میں ذرا سا سراغ بھی ہوتا ہے تو گر بھی جاتا ہے، تو آپ نے اس کو اٹھا لیا، کس کو؟ کھجور کو، اس کو صاف کیا، ساتھ میں یہ بھی فرمایا میں اس کو کھا لیتا۔ کیا؟ کیوں؟ رزق ہے نا، رزق کی قدر کرتے تھے، میں اس کی کھا لیتا۔ لیکن ہو سکتا ہے یہ صدقے کا خضر ہو سکتا ہے کوئی شخص جو ہے وہ عشری لا رہا ہو غریبوں کے لیے، تو اس لیے میں نہیں کھاتا، تو پھر دوسرے کو دے دیا، کوئی غریب آدمی تھا اس کو، اگر عشری کا بھی ہوگا تو لے لے گا۔ اتنی احتیاط فرماتے تھے، یعنی کھجور کو اٹھایا بھی، اس کی قدر بھی کی، رزق کا احترام بھی کیا، ساتھ میں احتیاط ہے میں اس کو نہیں کھاؤں گا کیونکہ ہو سکتا صدقے کھجور ہو۔ اسی طرح سے کھجور کا ڈھیر لگا ہوا تھا مسجد نبوی میں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد نبوی میں آئے، چھوٹے بچے تھے 6-7 سال کے، گھوم رہے تو دیکھا کھجور کا ڈھیر ہے، جلدی سے آ کے ایک کھجور اس نے اٹھا کے اپنے دہانی مبارک میں ڈال دی۔ اب اس کو کھا لے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دور سے، فرمایا کک، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کھجور کو نکالو، کھجور کو نکالو۔ تو چھوٹا بچہ ہے، کیا نکالے گا کھجور؟ چھوٹے بچے کے منہ میں اگر کوئی مٹھائی ہو کچھ بھی ہو کیسے نکالے گا؟ تو آپ بڑی تیزی کے ساتھ آئے اور اپنے خود اس کے دہانی مبارک سے اس کھجور کو نکالا اور پھر وہ اسی ڈیر پر ڈال دیا۔ فرمایا کہ صدقے کا کھجور ہے، کیا ہے؟ میرے آل پر حرام ہے، میرے آل پر حرام ہے، کھانے نہیں دیا ان کو۔ حالانکہ اس کا علاج بھی تھا، کیا؟ ایک کھجور کے بدلے میں 2 ڈالتے، یا دیکھتے ہیں کہ 1 پیسہ اس کی قیمت ہے، آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اس لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنے پیٹ کی بھی حفاظت کر لو، اور آگے فرمایا وما ہوا، کیا؟ یعنی پیٹ کے آس پاس جتنی چیزیں ہیں اس کی بھی حفاظت کر لو۔ اس کا مطلب ہے کہ آدمی گناہوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اس کی حفاظت کی ضروری ہے۔ اور اس کے اندر بعض حضرات نے فرمایا پیٹ کے قریب میں تو دل بھی ہے، پیٹ کے قریب میں تو ہے نا، پیٹ ہی کے اندر تو ہے، اس کا مطلب تو اپنے دل کی بھی حفاظت کر لو، اپنے دل کی بھی حفاظت کر لو۔ پھر آگے آپ نے فرمایا کہ جو حقیقی حیا کرنے والا ہوگا اس کو چاہیے کہ موت کو یاد رکھے، کیا؟ وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتِ، موت کو ہر وقت
یاد رکھے، اپنی دکان پر ہے، اپنے باغ میں ہے، اور کرسی پر ہے، کہیں بھی ہے، یہ یاد رکھے کہ ایک دن جو ہے وہ موت آئے گی اور مجھے دنیا سے جانا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگ جو ہے اپنے مریدین کو مراقبہ موت بتاتے تھے، وہ اسی روایت سے۔ ایک تو موت کا تذکرہ ہے، ذہن میں رکھے، ایک تو یہ ہے کہ مستقل 5-10 منٹ نکال کر اس کے بارے میں غور کرے۔ غور کب کرے؟ سوتے وقت۔ کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ توفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آدمی مر جاتا ہے اس کی روح ہم اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ توفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، اور جو ابھی مرتے نہیں ہیں لیکن سو رہے ہیں، کیا ان کی بھی میں روح اٹھا لیتا ہوں، ان کی روح تو دونوں کی روح اٹھا لی۔ پھر کیا ہے؟ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، تو جس کے اوپر موت کا فیصلہ ہوگا اس کی روح کو چھوڑا نہیں جاتا، ہاں دوسری روحوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب آدمی سوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اٹھا لیتا ہے۔ البتہ موت اور سونے میں فرق ہے۔ جب موت آتی ہے تو کامل انقطاع ہو جاتا ہے، بالکل منقطع ہو جاتا ہے، اور جب آدمی سوتا ہے روح تو چلی گئی لیکن ایک کنیکشن برقرار رہتا ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، اسے فوراً بات سمجھ میں آتی ہے۔ میں نے کہا ایک تو بھائی ٹاور ہی نہیں آ رہا ہے، کیا ٹاور ہی بند ہے، موبائل کیسے چلے گا؟ ایک تو کہ ٹاور تو آ رہا ہے لیکن انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ بند ہے، ٹاور تو دکھا رہا ہے۔ ایسے ایک آدمی کی روح چلی گئی، ٹاور واور سب ختم، تو زندگی کے آثار بھی ختم۔ ایک یہ ہے کہ وہ تو سو رہا ہے، تو وہ کہ سانس جو ہے اس کا چل رہا ہے لیکن وہ بیدار نہیں ہے۔ تو مراقبہ کراتے تھے کہ ہر شخص یہ خیال کرے کہ میں اس وقت سو رہا ہوں، سونے کا وقت ہے، بستر پر آ گیا، کلمات وغیرہ پڑھنے کے بعد آیت الکرسی اور 4 کل، اس کے بعد یہ تصور کرے ابھی جب مجھے نیند آئے گی تو میری روح اٹھا لی جائے گی، اور اب معلوم نہیں کہ کل چھوڑیں گے یا نہیں صبح کو، اور یہ تصور کرے کہ بس آج کی جو ہے میری روح جو بند کر دی جائے گی۔ صبح کیا ہوگا؟ صبح مسجد میں کہاں جائے گا؟ نہ مسجد جائے گا، نہ دفتر جائے گا، کہیں نہیں، معاملہ ختم۔ صبح تو اس کے انتظام ہوگا کس کا؟ غسل کا اور جنازے کا۔ تو بس تصور کرے کہ بھائی اب تو سب لوگوں کو تو فون ہو گیا کہ لال گزرو، لال سارے آ جائیں گے دوڑ دوڑ کے، ابو کا انتقال ہو گیا ہے، چچا کا انتقال ہو گیا، تو سب لوگ جمع ہو گئے۔ اب کیا کیا؟ مختصر یہ ہے کہ اب غسل کی تیاری ہو رہی ہے، غسل دے دیا گیا، کفن پہنایا گیا، اب میت کو لے گئے جنازہ کا، تو جنازے کی نماز بھی ہو گئی، اب پہنچا دیا قبرستان۔ قبرستان میں جو دیکھے قبر اگر تیار ہے تو فوراً ہی ڈال دیں گے، اگر بھی تیار نہیں ہے تو تھوڑی دیر انتظار کریں گے، تو اس کے بعد ڈال دیں گے اس کو قبر میں۔ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چہرہ قبلے کی طرف کریں گے اور قبر کو بند کر لیا۔ قبر کو یہ روزانہ مراقبہ کرنا ہے اس کو۔ اب اس کے بعد وہ یہ تصور کرتا ہے کہ میرے پاس منکر نکیر آئیں گے لیکن ان کو دیکھا نہیں، ان کو ہاں یہ بھی تصور کر سکتا ہے اب منکر نکیر آ گئے، شکل مجھے ان کی معلوم نہیں ہے، یہ تصور کرے۔ اب وہ مجھ سے سوالات کرتے ہیں، من ربک ما دینک، میں کیا کہوں گا، کیا جواب دے دوں گا؟ تو یہ فرمایا مشائخ نے کہ سوتے وقت یہ کر لے، اس سے دنیا کی محبت ختم ہو جائے گی، اور پھر آدمی جو ہے وہ غفلت جو ہے وہ وقت نہیں گزارے گا۔ تو یہ آپ نے فرمایا وَلْيَذْكُرْ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، بلا کے معنی آتے ہیں بوسیدہ ہونا۔ کیا آدمی تصور کرے آئے گا ایک زمانہ جب میں قبر میں ہوں گا اور میرا سارا گوشت جو ہے وہ سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور کچھ بھی نہیں ہوگا میرے بدن میں گوشت، تو یہ تصور کرے۔ ہوتا ایسا ہی ہے۔ ایک شخص نے مجھے فون پر بتایا کہ ہم ٹرنچ کھود رہے تھے تو یہاں جو ہے وہ کھوپڑی نکلی، کیا کھوپڑی نکلی اور دانتوں کا جبڑا، دندوٹ، بیدرا کالی ہیر۔ اب اس نے مسئلہ پوچھا تھا کہ ہم کو یہاں کھودنا چاہیے نہیں کھودنا چاہیے، لگتا ہے کہ یہاں اور بھی کوئی میت دفن ہو، تو بہرحال میں نے تو اس کو جواب دے دیا جو جواب دینا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ سوچنا ہے، غور کرنا ہے، یہ جو کھوپڑی تھی یہ بھی تو کسی کی ہوگی، اب وہ کون ہوگا؟ وہ بادشاہ بھی ہو سکتا ہے، وہ وزیر بھی ہو سکتا ہے، بڑا فیکٹری والا بھی ہو سکتا ہے، بڑا چودھری بھی ہو سکتا ہے۔ آج اس کا حال یہ ہے کہ اس کھوپڑی کا کوئی پرسان حال کہ اس کی کھوپڑی ہے، کسی کی بھی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے،
کھوپڑی ہے. تو یہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ہم کو دفن کر دیا جائے گا اور قبر میں ڈال دیا اور دفن ہو گئے, 50 سال ہو گئے, 100 سال ہو گئے, سڑ گئے, گل گئے, سب ختم, کچھ بھی نہیں رہا. ہو سکتا ہے ادھر سے پھر سڑک نکلے کیا, اور جو ہے وہ ڈوزر والے آ جائیں گے اور وہ سڑک کو ذرا کشادہ کر لے, اس میں ہم بھی آ سکتے ہیں. یوں اس نے ایک چمچہ اٹھا کے ادھر کو پھینک دیا تو سر ادھر گیا, اور باقی جو باڑی تو تھی بھی نہیں, سکلٹن تھا وہ ادھر گیا. کوئی بوجھ پرسا نہیں, کون ہے, کچھ بھی نہیں, کون تھا کیا تھا. آپ نے فرمایا کہ بلا, دیکھو بلا کو بلانا نہیں, اپنی بوسیدہ ہونے کو. اس سے آدمی کا غرور بھی نکل جائے گا. اور اس کے ساتھ جوڑ دیجئے میر تقی میر صاحب کا شعر, کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا, یکسر و استخاں شکستوں سے چور تھا, کہنے لگا کہ دیکھ کے چل اے راہ بے خبر, میں بھی کبو کسو کا سر پر غرور تھا. یہ میر تقی میر صاحب کا شعر ہے. تو شاعر فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو ایک کھوپڑی رکھی ہوئی تھی, مجھے دھیان نہ رہا اور میرے پاؤں سے اس کو ایک ٹکر لگ گئی. جوتا بھی پہنا ہوا تھا, پوائنٹڈ بوٹ. تو یکسر وہ استخاں شکستوں سے چور تھا. استخاں فارسی لفظ ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہڈی. شکستوں سے چور تھا, چورا چورا ہو گیا اس کو. تو اس کھوپڑی سے آواز آئی, کہنے لگا دیکھ کے چلے راہ بے خبر, اے بے خبر دیکھ کے تو چلو. کیوں؟ کہتے ہیں میں بھی کبو کسو کا سر پر غرور تھا. ایک زمانہ تھا میرا بھی ہیں, اور میرا یہ سر جو یہ بھی پر غرور تھا. میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا, اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا, اور ایسا. آج میرا حال یہ ہے. تو یہ ارشاد فرمایا کہ جو ہے وہ اس کو یاد رکھیے. ومن اراد الآخرت ترک زینت الدنیا, جس شخص نے آخرت کا قصد کیا, آخرت اس کے سامنے ہے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے, وہ چہرہ دکھانا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ جَنَّتَانِ یوم یقوم الناس لرب العالمین. تو فرمایا ترک زینت الدنیا, وہ ٹیپ ٹاپ کو چھوڑتا ہے. کیا کھاتا پیتا وہ بھی ہے, کپڑے وہ بھی پہنتا ہے, لیکن زینت اور آرائش اور یہ چیزیں وہ چھوڑ دیتا ہے. اور آپ نے خود بھی فرمایا ایک صحابی سے, گویا کہ وہ ہم کو بھی فرمایا, ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیس بالمتنعمین. دیکھو عیاش نہ بننا. کیا عیاش نہ بننا؟ اس لیے کہ اللہ کے بندے عیاش نہیں ہوتے, اللہ کے بندے عیاش نہیں ہوتے. اور حدیث پاک میں ہے, حدیث نے یہ حضرت سید احمد رفاعی نے لکھا ہے, اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو 2 چیزیں دیتا ہے. کتنی؟ سب سے پہلی چیز اس کی کوتاہیاں ان کے سامنے آتی ہیں, اس کے عیب اس کے سامنے دیتا, وہ انہی میں لگا رہتا ہے کہ میری کوتاہی دور ہو جائے, میں ان عیبوں کو کسی طرح سے وہ کر لوں, دور کر لوں. دوسرا مخلوق کے ساتھ شفقت, مخلوق کے ساتھ اور محبت. بہرحال اس میں یہ فرمایا کہ ترک زینت الدنیا, جس شخص نے آخرت کا ارادہ کر لیا اس نے دنیا کی زینت کو ترک کر دیا. فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیا, جس شخص نے یہ سارے کام کیے, جس شخص نے یہ سارے کام, کیا کام کیا؟ سر کی حفاظت, سر کے آس پاس جو چیزیں اس کی حفاظت, پیٹ کی حفاظت, پیٹ کے آس پاس جو چیزیں اس کی حفاظت, اور موت کو یاد رکھا اور بوسیدہ ہونے کو یاد رکھا. اور جس نے ارادہ کیا آخرت کا, قصد کیا, تو اس نے دنیا کی زینت کو چھوڑ دیا. جس نے یہ سارے کام کیا کہا اسی نے حیا کیا اللہ تعالیٰ کا جیسا اس کا حق ہے. کیونکہ ایمان کے شعبوں میں سے یہ الگ شعبہ فرمایا تھا, والحیاء شعبۃ من الایمان. تو گویا کہ ایمان کو تشبیہ دے دی کس کے ساتھ؟ درخت کے ساتھ. تو درخت میں جتنا پھل ہوتا ہے اتنا وہ قیمتی مانا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے.